اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کا معنی ہوتا ہے گیہوں۔ گیہوں معنی مطلب یہ ہے کہ گندم معنی کنک وغیرہ جو ہوتی ہے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں۔ جو معنی جب۔ نان کا معنی ہوتا ہے روٹی۔ آش کا معنی ہوتا ہے دلیا۔ بیدا کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ کباب معنی کباب۔ گوشت معنی گوشت۔ شیر کا معنی بنتا ہے دودھ، یہ شیر ہے، شیر نہیں ہے، یہ شیر ہے۔ بز کا معنی ہوتا ہے بکری۔ گاؤ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اسپ کا معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ مرغ کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ آہو معنی ہرن۔ سگ معنی کتا، گربا معنی بلی۔ نانے گندم، گندم کی روٹی یا گیہوں کی روٹی۔ آشے جب، جب کا دلیا۔ بیدائے مرغ، پرندے کا انڈا۔ گوشت بز، بکری کا گوشت۔ شیر گاؤ، گائے کا دودھ۔ کباب آہو، ہرن کا کباب۔ اسپ احمد، احمد کا گھوڑا۔ پر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا۔ سگے من، میرا کتا۔ گربہ تو، تیری بلی۔ منہ معنی ہوتا ہے بال۔ سر معنی سر۔ چشم معنی آنکھ۔ گوش معنی کان۔ بینی معنی ناک۔ زبان معنی زبان۔ دہان معنی دہان کا معنی ہوتا ہے منہ، منہ جس روٹی کھاتے ہیں۔ دندان معنی دانت۔ روح معنی چہرہ۔ دست معنی ہاتھ۔ پا معنی پاؤں۔ دل معنی دل۔ لب معنی ہونٹ۔ ناخن معنی ناخن۔ منہ سر، سر کا بال۔ چشم آہو، ہرن کی آنکھ۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ گوش خر، گدھے کا کان۔ بینی شما، تم سب کی ناک۔ دندان سگ، کتے کا دانت۔ دست خود، اپنا ہاتھ۔ دہان خیش، اپنا منہ۔ ناخن گربا، ناخن گربا مانے بلی کا ناخن۔ پائے پسر، بیٹے کا پاؤں۔ روح من، میرا چہرہ۔ دل تو، تیرا دل۔ لب احمد، احمد کا دل۔ ٹھیک ہے جی، احمد کا ہونٹ۔ احمد لب احمد مانے احمد کا ہونٹ۔ ہاں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جی اس کو جی یاد کریں گے تو آپ کام چلے گا جی۔ اس کی دعا پھر پڑھ دیں اپنا سب ایک دعا پھر پڑھ دیں۔ مطلب کوشش کیا کرے ساتھ میں نے ساتھ ہو جائے نا بہتر نہیں، ساتھ میں بریکٹ میں نے لکھا ہو، بریکٹ کے اندر لکھا ہو۔ یہ چیز ہے نا، یہ چیز یہ دیکھیں، جی یہ اوپر والا جو ہے نا، یہ اس میں آپ کا یہ آ گیا، نیچے اس کا معنی آ گیا۔ پیدائش او مانے اسے کا پیدا ہونا، وفات ہاں مانے ہاں ان اچھا سب ٹھیک کا ٹھیک ہو مرنا۔ گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہو آپ کے گیا۔ پاس PDF موجود ہے، میں نے بھیجا تھا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا آپ کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے آپ اس میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھ لیجیے گا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں نحمیر کی طرف۔ تو آپ نے نحمیر جو ہے وہ آپ نے کتنی یاد کی ہے؟ کوئی آپ بتائیں گے؟ جی بولیے۔ جی سوال کرنے کا نحمیر یاد آج میرے خیال میں آج سبق میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھا دیتا ہوں، آپ اچھے طریقے جی سے اس کا کل جو ہے نا کیا ہے کہ مطالعہ کر کے آئیے گا، صحیح ہے نا؟ جی ہاں، ہماری جو کلاسیں ہیں نا، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں: پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ٹھیک ہے جی، ہفتہ اتوار ہماری کلاس نہیں ہوگی۔ صحیح ہو گیا جی نا؟ ہاں، اب ذرا آگے ہم ذرا پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی نحمیر جو ہے نا، یہ نحمیر میں یہ ہے کہ بھائی مصنف علیہ رحمٰن ارشاد فرمایا
فصل بدا کے جملہ خبریہ آست کہ قائل شرا بسد کو کذب صفت تواں کرد و آم بر دونو است۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ جو مرکب مفید کی یہاں پر تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ مرکب مفید یا جملے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ تو یہ اس کی جو بحث ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف تو اوپر گزر چکی، اب انشائیہ کی تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آگے چلے گی۔ اب اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ جملہ خبریہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ خبریہ کی تقسیم یوں ہے کہ وہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ تو اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی کیا کہتے ہیں اس کو تعریف جو ہے نا وہ نہایت ہی آسان ہے۔ کس طرح کہ جس جملے میں پہلے اسم ہو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے میں پہلی جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ میں دوبارہ ذرا اس کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، آپ اچھے طریقے سے اس کو ذرا سنیے گا کہ حضرت مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا جملہ خبریہ آست کے قائل شرح و صدق و کذب صفت تواں کرد۔ اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ جملے خبریہ کی تعریف اور جملے خبریہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جملے خبریہ کی تعریف۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو اس کی بات سے کوئی خبر سمجھ میں آئے۔ اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جز اسم ہو۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کی پہلی جز اسم ہو، جس طرح زید عالم۔ اس مثال میں زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، عالم جو ہے یہ مسند ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلی جز فعل ہو، جیسے ضرب زیدن۔ تو اس مثال میں جو پہلی جز ہے مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسری جز مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ بدا کے سے حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک فائدہ بتا رہے ہیں۔ وہ فائدہ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ بدا کے یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مسند کی تعریف اور مسند الیہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ تو مسند کی تعریف یہ ہے کہ مسند سیدھا حکم کو کہتے ہیں، بس مسند کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں۔ اور مسند الیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے۔ تو ایک اور فائدہ بتا رہے ہیں، یہاں دو فائدے تھے۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ مسند حکم کو کہتے ہیں اور مسند الیہ جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، اور فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ سبق نحمیر کا ہے، وہ نہایت ہی آسان سبق ہے۔ میں نے اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کیا کیونکہ آپ نے پہلے بھی آپ نے سبق یاد نہیں کیا۔ تو جب آپ نے پہلے بھی سبق یاد نہیں کیا، اب مزید آپ کو ڈالا جائے تو پھر آپ کے لیے پریشانی میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب اضافہ ہو جائے پریشانی میں تو پھر انسان کو اس چیز کو پڑھنے میں لطف نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا ہم چلتے ہیں پہلی فارسی کی طرف، اس کی طرف صرف بائی کی طرف۔ آپ نے کل یہ پڑھا تھا
کہ بھائی میزان کلام عرب میں جو میزان ہے نا وہ فا عین اور لام کلمہ ہے، جب ہم نے اس کو جمع کیا تو یہ فعالہ ہوا۔ اب یہاں سے حضرت مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ حرف کی تقسیم بیان فرمانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرف کی 2 قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف زائدہ۔ مصنف نے فرمایا نا وہ حرف پر 2 قسم است، کہ حرف 2 قسم پر ہے، حرف اصلی اور حرف زائدہ۔ حرف اصلی یہ لکھ رہے ہیں، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو، جس طرح دیکھو ضرب بر وزن فعلا، تو اب آپ دیکھیں اس کا وزن کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ جو بھی کلمہ ہو بالفرض یہاں پر یہ ضربہ ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ ضاد کو آپ علیحدہ رکھیں، را کو آپ علیحدہ رکھیں، با کو علیحدہ رکھیں، تو پھر ضاد کے نیچے فا لگائیں اور را کے نیچے عین لگائیں اور لام کے نیچے را کے نیچے با کے نیچے لام لگائیں، تو یہ اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بھئی ضاد پر بھی زبر ہے تو فا کو بھی ہم زبر دیں گے، پھر ہم نے دیکھا کہ بھئی را پر بھی زبر ہے تو عین کلمے کو بھی ہم زبر دیں گے، پھر ہم نے دیکھا کہ لام کلمے پر بھی فتح ہے تو یہاں پر با کو بھی ہم فتح دیں گے، با پر بھی فتح ہے تو لام کو بھی ہم فتح دیں گے، تو یوں اس کا وزن بن گیا۔ ہر ایک کلمہ کہ جس کا آپ وزن نکالنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جس طرح ضاد ہے اس کو آپ ضاد کو علیحدہ لکھیں، پلس کا نشان دے کر را کو علیحدہ لکھیں، پلس کا نشان دے کر با کو علیحدہ لکھیں، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ بھئی ضاد کے مقابلے میں آپ نے فا لانا ہے اور را کے مقابلے میں آپ نے عین لانا ہے اور با کے مقابلے میں آپ نے لام لانا ہے، تو یوں آپ ناصرہ کا بھی وزن کر سکتے ہیں کہ نون کو آپ نے علیحدہ رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے صاد کو علیحدہ لکھا، پھر اس کے بعد آپ نے را کو علیحدہ لکھا، تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ وہی وہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ پلس کی نشان دے رکھیں گے، تو نون کے نیچے ہم پہلے فا لے آئیں گے، پھر صاد کے نیچے ہم عین لے آئیں گے، پھر را کے نیچے ہم لام لے آئیں گے، تو یہ یوں فعالہ ہو جائے گا۔ تو اب حروف اصلی کی آپ نے تعریف سمجھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی ہر جو بھی کلام عرب میں جو کلمات ہیں بالفرض ناصر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون، اس کے بعد پلس کی نشانی، اس کے بعد الف، اس کے بعد پھر پلس کی نشانی، اس کے بعد صاد، پھر پلس کی نشانی، اس کے بعد پھر را، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون پر فتح ہے تو نون کو آپ نے فتح دینی ہے، اور الف تو چونکہ ساکن ہوتا ہے مطلب یہ کہ الف پر کوئی اعراب نہیں پڑا جاتا، اور صاد اس پر کسرہ ہے اور را اس پر جو ہے وہ تنوین ہے، ضمہ اور تنوین ہے، تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون کے مقابلے میں آپ نے نیچے فا لکھنا ہے، پلس کا نشان دے کر الف لکھنا ہے، پھر پلس کا نشان دے کر صاد لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پلس کا نشان دے کر آپ نے کیا لکھنا ہے را، تو اب نون اب فا ہو گیا، صاد کے مقابلے میں آپ نے عین لایا، را کے مقابلے میں آپ نے کیا لایا لام، اور را کے مقابلے میں آپ نے لام لایا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف اصلی ان حروف کو کہتے ہیں کہ جو فا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ہوں، تو ہم نے دیکھا نون فا کلمے کے مقابلے میں ہے اس لیے نون اصلی بن گیا، اور الف جو ہے یہ الف کے مقابلے میں ہے، کیونکہ ہم نے حرف اصلی کی تعریف کی تھی کہ جو فا کلمے کے مقابلے میں ہو یا عین کے مقابلے میں ہو یا را کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں پر الف کے مقابلے میں ہے اس وجہ سے الف زیادہ ہوا، اور صاد زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور را بھی زیادہ نہیں ہے کیوں، اس لیے کہ یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ جی احمد علی صاحب، حروف اصلی
اور حروف زائدہ کا کچھ پتہ چل رہا ہے؟ میری آواز آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے؟ جی سید طاہر صاحب. ہلو، ہاں آ رہی ہے. تو یہ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا اس میں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ حروف کے بارے میں فعل ہے برابر کے حروف کیسے میں نے اس آپ کو کا کیا کہا ہے، آپ کو میں نے یہ جی کہا کہ آپ نے جو بھی آپ بالفرض آپ کا نام احمد ہے، آپ نے کیا جی کرنا ہے کہ بھئی الف کو حمزہ یعنی یہ جو آپ کے احمد کے شروع میں جو یہ الف ہے نا، یہ بظاہر الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. تو جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ کو آپ نے لکھنا ہے پہلے، پھر آپ نے کیا جی کرنا ہے کہ بھئی آپ نے پلس کا نشان دے کر پھر آپ نے ہا کو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد پلس کا نشان دے کر میم کو لکھنا ہے، پھر پلس کا نشان دے کر آپ نے دال کو لکھنا ہے. تو جی اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ چونکہ یہ جو حمزہ ہے نا، اس کے مقابلے میں ہم نے حمزہ لانا ہے، تو یہ بن جائے گا اف آلو. اف آلو کیسے کہ حمزہ پہلے، فا پھر عین پھر لام. تو اب ہا جو ہے فا کے مقابلے میں آ گیا، میم عین کے مقابلے میں آ گیا، دال لام کے مقابلے میں آ گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں جی اف آلو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اف آلو. افعال. احمد اف آلو کے وزن پر ہے. جی جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی بولیے. میں آپ اس کا یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. کل بھی میں نے آپ کی طرف جی بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی. جی جی تو اب آپ نے اب آپ نے پڑھا کہ بھئی حرف کی دو قسمیں، حرف اصلی، حرف زائدہ. تو حرف اصلی کس کو جی کہتے ہیں کہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو، اور حرف زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کی میں نے آپ کو تعریف سمجھا دی ہے. جی سید طاہر صاحب جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی مصطفیٰ جی جی. تو یہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی چونکہ آپ تو پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ذرا جی چلتے ہیں آگے کہ بھئی معنی کریں. اب معنی کیا بنے گا؟ معنی کریں بدا کے میزان. کلام عرب میں فا عین اور لام ہے، جس طرح جب جمع کرے گا تو یہ فعال ہوگا. اور حرف دو قسم پر ہے، حرف اصلی، حرف زائدہ. حرف اصلی وہ ہے کہ جو فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو، جس طرح ضربہ برودن فعالا. حرف زائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ حروف اس کے مقابلے میں نہ ہوں، یعنی ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اکرامہ برودن افعالا. تو یہاں پر حمزہ کے مقابلے میں ہے، اس وجہ سے حمزہ زائد ہے. باقی جو کاف را میم جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فا کے مقابلے میں اصلی، عین را کے مقابلے میں را عین کے مقابلے میں اصلی، میم جو لام کلمے کے مقابلے میں اصلی، میم بھی اصلی بن گیا. حرف اصلی جو ہے نا کیا ہے کہ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ رباعی میں حرف اصلی 4 ہوتے ہیں. نمبر 1 فا، ثلاثی، وہ پھر ثلاثی کی بات کریں گے نا. ٹھیک ہے نا جی. ثلاثی میں حرف اصلی 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور ایک لام، جیسے ضربہ برودن فعالا. اور حرف اصلی رباعی میں 4 ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام، جیسے دحراجہ برودن فعلالا. ٹھیک ہے نا جی. اور حرف اصلی خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا اور عین 3 لام، جیسے جہمرشن برودن فعلالن. ٹھیک ہے. اب بدا کیسے انشاءاللہ پھر ثلاثی مجرد اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی تعریف ثلاثی مزید کی جو تعریف ہے وہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پڑھیں گے. جی احمد علی صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی جی تو یہاں تک آج سبق کافی ہے. جی
تو آپ نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہو، اوکے، اللہ حافظ. اچھا وہ فیس وغیرہ کے بارے میں آپ کو جو ہے نا کیا اس میں 1 منٹ ذرا میں وہ کیا ہے، کھانا کھانے کے لیے تیار ہے.